ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا، جس کا مطلب ہی یہ ہے کہ سب سے زیادہ تعریف کیا گیا۔ تو پہلے تو آپ یہ کہا کریں کہ شکر الحمدللہ، آپ نے ہماری اس بات کو تسلیم کیا کہ ہم ذکر مصطفیٰ کرتے ہیں اور دل کھول کے کرتے ہیں، لیکن ان کو یہ بھی بتا دیجیے گا کہ جب ہم احمد رضا قادری کو ذکر مصطفیٰ کرتے سنتے ہیں یا کسی اور نعت خوان کو، تو وہ عاطف انصاری صاحب ذکر مصطفیٰ کر کے یہی کہتا ہے کہ آپ کہیں سبحان اللہ۔ وہ کیا کہتا ہے کہ آپ کہیں سبحان اللہ۔ تو جہاں ذکر مصطفیٰ ہو رہا ہے وہاں اللہ کی پاکیزگی کا ذکر بھی بیان ہو رہا ہے، ساتھ ساتھ سبحان اللہ کی صدائیں بھی ہیں۔ تو ایک بہت ہی خوبصورت کلام جو کہ میں پیش کر رہا ہوں، میرے آقا کی آمد کا وقت قریب آیا، رات نے عرض کی ہوگی رب کی بارگاہ میں کہ مولا تیرا محبوب مجھ میں آئے، یعنی رات کی ساعتوں میں آئے۔ دن نے کہا ہوگا یا اللہ تیرا محبوب 12 ربیع النور شریف کو اس دنیا میں جلوہ گر ہونے والا ہے، تو کتنا ہی اچھا ہو یہ دن میں تشریف لائے۔ تو میرے اللہ نے وہ وقت چنا اپنے محبوب کی آمد کا کہ رات جا رہی تھی، دن آ رہا تھا، رات بھی خوش ہو گئی، دن بھی راضی ہو گیا۔ اور کسی شاعر نے اس پورے منظر کو کچھ یوں بیان کیا: سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، سحر کا وقت تھا، معصوم کلیاں مسکراتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ہوائیں خیر مقدم کے ترانے گنگناتی تھیں، ابھی جبریل اترے بھی نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، ابھی جبریل بھی اترے نہ تھے کعبے کے منبر سے کہ اتنے میں صدا آئی عبداللہ کے گھر سے، مبارک ہو شگے ہر تو سرا تشریف لے آئے، مبارک ہو محمد مصطفیٰ تشریف لے آئے، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، محمد سید الکونین والثقلین، محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم، مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک۔ ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، ایک دن جبریل سے کہنے لگے شاہ امم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہم، تم نے دیکھا ہے جہاں بتلا تو کیسے ہم، عرض کی جبریل نے مہجبی تیری قسم، آپ کا کوئی مماثل ہی نہیں رب کی قسم، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، نہ کوئی آپ جیسا تھا نہ کوئی آپ جیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، کوئی یوسف سے پوچھے مصطفیٰ کا حسن کیسا ہے، زمانے میں کوئی بھی آپ
کی مثال نہ ملی مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم مولا یا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق كلهم یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا یا ربی بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. اور آج کل سنا ہے فلیٹس بھی بند ہیں، مدینے آ جا نہیں کوئی سکتا، مانا حالات خراب ہیں، حالات خراب ہیں، لیکن اگر میرے حضور چاہیں تو میرے آقا کے در سے بلاوا آ جائے تو پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ کوئی مدینے نہ جائے اور اسے روک دیا جائے. بات بلاوے کی ہے، اگر میرے حضور میرے آقا رحمت للعالمین ہے، آقا کی رحمت کو سب سے پہلے احساس ہوگا نا اپنے امتیوں کا. یہ SOP جو پروٹوکول تو بعد میں ہے، میرے آقا کی رحمت کو تو پہلے احساس ہے اس بات کا کہ کب بلانا ہے اپنے غلاموں کو. تو اللہ کرے، میری دعا ہے اور سب کے لیے، ان ایریا کے لیے بس جلدی سے کرم ہو جائے اور ویزے شیزے کھل جائیں اور پھر یہ دونوں یہ کہتے ہوئے جہاز میں بیٹھتے ہیں کہ پیغام سب لائی ہے گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. ہر آہ گئی عرش پہ آہ کی قسمت، ہر آہ گئی عرش پہ آہ کی قسمت، ہر اشک پہ خلد ہے ہر اشک کی قیمت، ہر اشک پہ خلد ہے ہر اشک کی قیمت. تو پائے ملا ہے مجھے سرکار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. بھاتی نہیں ہم دم کسے جنت کی جوانی، جنت میں میرے حضور نے فرمایا کوئی بوڑھا نہیں جا رہا، سب جوان ہو کے جائیں. جب یہ ذکر سنا تو سب امتیوں کے دل باغ باغ ہو گئے کہ جنت میں کوئی بوڑھا نہیں جائے گا بلکہ جوان ہو کے بھیجا جائے گا. تو اس لیے شاعر نے کہا کہ بھاتی نہیں ہم دم کسے جنت کی جوانی، سنتا بھی مزاحد سے میں حوروں کی کہانی، سنتا بھی مزاحد سے میں حوروں کی کہانی. پر الفت ہے مجھے سایہ دیوار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. پیغام سب لائی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے. اچھا، یہ میں تھوڑا سا مذاق کے لیے، مذاق میں نہیں،
مزاح کے لیے ایک چھوٹی سی بات آپ کو کر دوں کہ جب مولانا صاحب تقریر کر رہے ہوتے ہیں نا، کہتے ہیں کہ 70 حوریں ملیں گی، تو جو بھائی لوگ ہوتے ہیں نا، میں بھی ہوں، ہم بڑے خوش ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نیک شوہروں کو اللہ نے 70 حوریں ان کے مقدر میں لکھ دی ہیں، لیکن نیک شوہر ہوں تو اللہ نے ان کے مقدر میں 70 حوریں لکھی ہیں جو جنت میں انتظار کریں۔ اب میں رمضان ٹرانسمیشن کر رہا تھا تو عامر بھائی سے کسی بیچاری ہماری بہن نے سوال کیا عالم آن لائن کے اندر کہ ڈاکٹر صاحب یہ 70 حوروں والا مسئلہ تو عالم دین نے بیان کر دیا ہے، اب وہ بیچاری بیویاں جو نیک ہیں، جو ساری زندگی اپنے شوہروں کی اطاعت کرتی ہیں، ان کے ساتھ لائل رہتی ہیں، سنسیئر رہتی ہیں، ان کی عزت اور ان کی حرمت کی پاسباں بن کے زندگی گزارتی ہیں، ان کے لیے کیا انعام ہے؟ نیک شوہر کو تو 70 حوریں اللہ نے عطا کر دی، اب نیک بیویوں کے لیے کیا انعام ہے؟ تو جب یہ مسئلہ بیان ہو رہا تھا تو جو شوہر صاحب تھے وہ بڑے خوش تھے، ابھی تک خوش تھے، اب جب مسئلہ سنا تو ان کا چہرہ بڑا زبردست تھا دیکھنے والا۔ عالم دین نے کہا کہ جو نیک بیویاں ہوں گی وہ ان 70 حوروں کی سردار ہوں گی، ان 70 حوروں کی سردار ہوں گی۔ تو یہ دین بڑا پیارا، دین بہت پیارا ہے، یہ دین اسلام، یہ مذہب بہت پیارا ہے، یہ کبھی کسی کی حق تلفی نہیں کرتا۔ اس لیے میں شعر دوبارہ پڑھ دیتا ہوں۔ بھاتی نہیں ہم تم کسی جنت کی جوانی، سنتا بھی ہوں زاہد سے میں حوروں کی کہانی، پر الفت ہے مجھے سایہ دیدار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے، پیغام سوال آئی گلزار نبی سے، آیا ہے بلاوا مجھے دربار نبی سے، دربار نبی سے۔ تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، تمہارے آستانے سے زمانہ کیا نہیں پاتا، کوئی بھی در سے خالی مانگنے والا نہیں جاتا، بھر دو جھولی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، بھر دو جھولی میری یا محمد، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، در پہ آیا ہوں بن کر سوالی، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عاشق مصطفیٰ کی اذان میں اللہ اللہ کتنا اثر تھا، دیکھو اللہ اللہ کتنا اثر تھا، عرش والے بھی، عرش والے بھی سنتے تھے جس کو، کیا اذان تھی اذان بلالی، بھر دو جھولی میری سرکار مدینہ، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچانی، زندگی بخش دی بندگی کو، آبرو دین حق کی بچانی، وہ محمد کا پیارا نواسا، میرے آقا کا پیارا نواسا، جس نے سجدے میں گردن کٹا دی۔ اور کون حسنین کریم ہے؟ کون حسنین؟
جن کو میرے نبی چومتے تھے، جن کو میرے نبی سونگتے تھے. جنت کے دو پھول ہیں نا، حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ. تو جن کو میرے نبی چومتے تھے، جن کو میرے نبی سونگتے تھے، میرے حسنین ہیں وہ، میرے حسنین ہیں وہ، میرے حسنین ہیں وہ رب کے پیارے، میرے حسنین ہیں وہ رب کے پیارے. سیدہ پاک کی ہے آنکھوں کے تارے، سیدہ پاک کی ہے آنکھوں کے تارے. لال علی کے نبی کے دلارے، جو بس آئے گا، جو بس آئے گا ان کا دل میں، اس کی جھولی رہے گی نہ خالی. بھر دو جھولی میری سرکار، مدینہ لوٹ کر میں نہ جاؤں گا خالی. اور کاش پورنم دیارے نبی سے جیتے جی ہو بلاوا کسی دل. کاش پورنم دیارے نبی سے جیتے جی ہو بلاوا کسی دل. مولا جیتے جی ہو بلاوا کسی دل، اللہ جیتے جی ہو بلاوا کسی دل. حال دل مصطفیٰ کو سناؤ، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ. تھام کر ان کے روضے کی جالی، حال دل مصطفیٰ کو سناؤ. تھام کر ان کے روضے خالی. کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو، کچھ نوازوں کا صدقہ عطا ہو. در پہ آیا ہوں بن کر سوالی. قسمت میں میری چین سے جینا لکھ دے، ڈوبے نہ کبھی میرا سفینہ لکھ دے. جنت تو ٹھکانہ جنت تو ٹھکانہ ہے مگر دنیا میں اے کاتب تقدیر مدینہ لکھ دے. تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم، تاجدار حرم ہو نگاہ کرم. ہم غریبوں کے دن بھی سنور جائیں گے، حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں. آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے، تاجدار حرم. اور اللہ کرے کہ دولہے بھیا، ان کی اہلیہ اور ان کے خاندان اور ہم سب کے لیے وہ دن لوٹ آئے، پھر سے آ جائے جب ہم یہ کہتے ہوئے مدینہ پاک کو جائیں کہ میں کشوں مدینے چلے، میں کشوں مدینے چلے آؤ، 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 مدینے چلے، مدینے چلے،
چلے مدینے چلے مدینے چلے مدینے چلے اسی مہینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے دکھ رنج و علم سب چھٹتے دکھ رنج و علم سب چھٹتے حسنین کے صدقے بٹتے ہیں مدینے چلے آؤ مدینے چلے آؤ مدینے چلے میں کشو آؤ مدینے چلے چشم ساقی کوثر سے پینے چلے یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر ایک نظر یاد رکھو اگر اٹھ گئی کہ نظر جتنے خالی ہے سب جام بھر جائیں گے تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہو کرم تاجدار حرم ہو نگاہ کرم ہم غریبوں کے دل بھی سنور جائیں گے حامی بے کساں کیا کہے گا جہاں آپ کے در سے خالی اگر جائیں گے تاجدار حرم والد صاحب کی طرف سے مولے بھائی کا جو والد صاحب ہے ان کی طرف سے کیا نام ہے افتخار صاحب کی طرف سے فرمائش ہے بہت ہی خوبصورت کلام کی یہ بھی دورے ہی لگ رہے ہیں ماشاءاللہ اللہ ان کو سلامت رکھے اسی طرح مسکراتے چہرے کے ساتھ اور میری جو دعا ہوتی ہے یہ جو لمحہ ہوتا ہے نا یہ ماں باپ کے لیے بڑا ہی خوشیوں والا وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس خوشی کو گزرنے کے بعد کی خوشیاں بھی ان کو عطا فرمائیں آمین تو بہت ہی خوبصورت کلام ہے میں جو پیش کر رہا ہوں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں سرے آئینہ سنتے ہیں پسے دیوار سنتے ہیں جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں مجھے یقین مانے بڑی خوشی ہے اس بات کی کہ ہمارے افتخار صاحب ڈاکٹر صاحب ان کے صاحبزادے اور یہ فیملی اس عقیدے کو دل میں بسا کے زندہ ہے کیونکہ یاد رکھیں دنیا سے جب بندہ جائے گا ہر ایک نے جانا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اعمال ساتھ لے کر جاتا ہے لیکن انہیں شاید پتہ نہیں ہے کہ اعمال کے ساتھ ساتھ وہ جس عقیدے پہ مرتا ہے جس عقیدے سے اس کو موت آتی ہے عقیدہ توحید پہ آئے عقیدہ عشق مصطفیٰ پہ آئے
عقیدہ ادب مصطفیٰ پہ آئے تو وہ اسی عقیدے سے کل قیامت کے دن اٹھایا جائے گا۔ وہ کوئی اور ہوں گے جن کو معاذ اللہ شک ہوگا میرے آقا کے اختیارات پہ، جب اللہ نے خود فرما دیا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے محبوب ہم نے آپ کو خیر کثیر کا مالک بنا دیا، خیر کثیر کا مالک بنا دیا، تو ہم کیوں نہ یہ بات کہیں کہ جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے، میرا ہر سانس ان کی آہٹوں کے ساتھ چلتا ہے۔ میرے دل کے دھڑکنے کی، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں، میرے دل کے دھڑکنے کی بھی وہ رفتار سنتے ہیں۔ میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے جاؤں ان کی رحمت للعالمین پر، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں، پکارو چاہے جتنی بار وہ ہر بار سنتے ہیں۔ مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، مظفر جب کسی محفل میں ان کی نعت پڑھتا ہے، میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، میرا ایمان ہے وہ بھی میرا ایمان ہے وہ بھی میرے اشعار سنتے ہیں، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ امریکہ میں ہو، لندن میں ہو، یا کسی یورپین کنٹری میں ہو، خلیجی کنٹریز میں سے کسی میں ہو، یو اے ای میں ہو، مکے میں ہو، مدینے میں ہو، جدہ میں ہو، ریاض میں ہو، کہیں بھی ہو، پاکستان میں ہو، جہاں بھی ہو وہیں سے دو صدا سرکار سنتے ہیں۔ فضل رب سے آج احمد بھائی ہے دھولا بنا، فضل رب سے آج احمد فضان ہے دھولا بنا، فضل رب سے آج احمد بھائی ہے دھولا بنا،
خاص مجھے عاطف انصاری صاحب نے، عاطف انصاری صاحب آواز آ رہی ہے جی، خاص مجھے کہا تھا کہ احمد بھائی کا ڈاکٹر صاحب کا سہرا پڑھنا ہے، اور یہ دعائیں بہت ہی قیمتی ہوتی ہیں، یقین مانیں، یہ جس کی شادی ہو جاتی ہے نا پھر اس سے کوئی پوچھے کہ ان دعاؤں کی قیمت کیا ہے، یہ دعائیں کتنی قیمتی ہیں۔ فضل رب سے آج احمد بھائی ہے دولہا بنا، فضل رب سے آج احمد بھائی ہے دولہا بنا، فضل رب سے آج احمد بھائی ہے دولہا بنا، خوشنما پھولوں کا اس کے سر پہ ہے سہرا سجا، یہ دولہا بنا، دولہا بنا، ان کی شادی